مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے یہ خبر چل رہی ہے کہ ڈاکٹر عدنان جو ہیں ان کو نواز شریف صاحب نے بھیجا ہے لندن سے، اور وہ آ کے اب محترمہ مریم نواز صاحبہ کا انہوں نے معائنہ بھی کیا ہے. وہ بیمار ہیں کہا جا رہا ہے، اور ان کو بیماری کیا ہے. مریم صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ میری ایک چھوٹی سی سرجری ہونی ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا میں باہر نہیں جاؤں. اب جب سے یوسف رضا گیلانی سینٹ میں لیڈر آف دا اپوزیشن بنے ہیں، بقول شہباز گل صاحب کے وہ سائلنٹ موڈ پہ چلی گئی ہیں، اور انہوں نے کوئی بات چیت کرنے سے انکار کیا ہے. نون لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تھائرائڈ ہے ان کو اور گلا ان کا خراب ہے، 1 ہفتے سے ان کی طبیعت خراب ہے. اچھا تھوڑا سا وہ کہتے تو نہیں ہے، اور اللہ کرے مریم صاحبہ جلد سے صحتیاب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، ینگ ہے ماشاءاللہ، اور نون لیگ کا مستقبل بظاہر ان کو ورکر سمجھتے ہیں. بے شک. تو وہ جو کلثوم نواز صاحبہ تھی، مریم صاحبہ کی والدہ، ان کا انتقال ہوا تھا گلے کے کینسر سے، اور تھائرائڈ، گلے کا کینسر، یہ اللہ تعالیٰ بچائے، یعنی یہ چیزیں ایگریویٹ ہوں تو اسی طرف جاتی ہیں. نواز شریف صاحب کو جب باہر بھیجنا تھا تو تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ کوئی جان لیوا بیماری ہے، اور ساری بیماریاں ڈال دی گئی تھیں ان رپورٹس میں. اور یہاں پر پرائم منسٹر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ایون شیریں مزاری صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب کابینہ میں انہوں نے ذکر کیا کہ نواز شریف صاحب اتنے بیمار ہیں. بڑے بڑے جگادری صحافی، جرنلسٹ، اینکرز وہ آ کے کہتے تھے کہ یہ نواز شریف جو ہے اگر وہ جیل میں اللہ کو پیارے ہو گئے تو یہ مشرقی پاکستان ہوگا، پنجاب میں قیامت آ جائے گی، ہر شے ٹوٹ پھوٹ جائے گی. اور واقعتاً ہم نے بھی اپنے پروگرام میں یہ بات کہی کہ ان کو اگر وہ بیمار ہیں تو باہر جانا چاہیے. حالانکہ یہ خبر بھی ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کی تھی کہ 2 قیمے کے نان کھائے نواز شریف صاحب نے سروسز ہاسپٹل میں، 1 نہیں 2 موٹے قیمے کے زبردست نان جو ان کے لیے بنوا کے لائے گئے تھے. پورا ہم نے بتایا تھا کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، اور ان کی رپورٹس جو بنائی گئیں میڈیکل رپورٹس، وہ کمپیوٹر ہی غائب ہو گئے، وہ ڈاکٹر بیچارے نکال دیے گئے وہاں سے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب جہاز میں بیٹھے، شوگر کا مریض، اور سامنے اتنے موٹے موٹے سیب جتنے سائز کے انگور پڑے ہوئے تھے، اور وہ بیٹھے ہوئے بڑا ماشاءاللہ چہرے پر مسکراہٹ. اللہ انہیں صحت یاب رکھے. پھر لندن کی گلیوں میں بھی ہم نے ان کو دیکھا دوڑتے ہوئے، ویڈیوز چل رہی ہیں، کاریں خرید رہے ہیں، سب کچھ. یہاں پر بیمار تھے اور کسی سے بات نہیں کر رہے تھے. اب مریم نواز صاحبہ کی بیماری، اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت ناخوش ہیں نواز شریف صاحب ان کی پولیٹیکل پرفارمنس سے، جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو وہ لے کے آگے بڑھیں. اور پھر ایک میٹنگ میں حمزہ شہباز کے ساتھ جو ان کا وہاں پر ٹکراؤ ہوا، جس میں نواز شریف صاحب نے کہا مریم صاحبہ سے ریپورٹڈلی کہ سیاست حمزہ سے سیکھیں، اگر آپ نے سیاست سیکھنی ہے تو حمزہ سے سیکھیں. کیونکہ مریم صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ آپ کا جو آپ کی سیاست جو ہے اس سے پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو جس پر یہ کہا تھا حمزہ شہباز نے کہ میرے سیاسی استاد جو ہے وہ نواز شریف ہیں، میں نے جو سیاست سیکھی ہے وہ نواز شریف صاحب سے سیکھی ہے. تو بہت کچھ چل رہا ہے. صدیق ساجد آپ بڑے ایکسپرٹ ہیں نون لیگ کی سیاست پر، باقی باتیں تو بعد میں کرتے ہیں. پہلے یہ بتائیے کہ اب مریم صاحبہ بیمار ہیں، سیاست کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی، باہر جائیں گی، یہ بیماری نواز شریف صاحب کی طرح کی بیماری ہے یا واقعتاً کوئی بیماری ہے؟ کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ اتنا کچھ تو سبھی صاحب آپ نے بتا دیا نون لیگ کے حوالے سے. ڈاکٹر عدنان والی بات ٹھیک ہے، اب ان کے کچھ نئے ٹیسٹ بھی جو ہیں وہ ہوئے ہیں. شریف میڈیکل سٹی کے لوگوں نے رائیونڈ میں جا کے ٹیسٹ کیے ہیں. گلے کی ان کا ابھی بھی پرابلم ہے، لیکن پروگرام میں آنے سے پہلے مریم اورنگزیب کو ایک میسج کیا تھا، کبھی کبھی جواب دے دیتی ہیں. تو میں نے ان کی صحت کے بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے کہا اب وہ بہتر ہیں، بخار ان کا ہلکا ہوا، لیکن گلے میں ابھی بھی ان کو پرابلم ہے. اس وجہ سے ڈاکٹر اللہ کرے کہ ویسے ہی کوئی انفیکشن ہو جو موسمی چل رہا ہے. لیکن ان کا کرونا کا جو ٹیسٹ ہے وہ منفی آیا تھا. جی نہیں میں تو بالکل کرونا نہیں، کیونکہ آج کل تو گلے کی بیماری ہو جائے یا بخار ہو جائے تو اس کو اسی طرف لے جایا جاتا ہے. اب جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں، سیدھی سی بات کرتا ہوں، شہباز شریف باہر آئیں گے، مریم نواز باہر جائیں گی. یہ کون بھیجے گا ان کو باہر؟ آپ کو بھی عدالت بھیجے گی. یہ اب آہستہ آہستہ دیکھ لیجئے گا آپ. کسی نہ کسی طریقے پاکستان میں بڑے طریقے بڑیاں تنتریاں چلتی ہیں، تو یہ چلیں گے، معاملات ہوں گے. کیونکہ اب حمزہ شہباز باہر آئے ہیں تو ایک ملاقات انہوں نے جیل میں جا کر اپنے والد محترم سے کی ہے، بڑی ڈیٹیل ملاقات تھی. اور اس ملاقات میں جو راول بھٹو زرداری کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تھی، اس کی ساری ڈیٹیلز ان کے ساتھ شیئر کی تھی شہباز شریف کے ساتھ. شہباز شریف صاحب میں نے دیکھا احتساب عدالت میں ان کی جو آمد تھی، ہی واز ویری کانفیڈنٹ، اور جس طریقے سے وہ چل رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مستقبل کے وزیر اعظم چل رہے ہیں. جی بالکل اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں.
اور ایک جو آپ نے بات کی ہے نا، آپ خود ہی کہہ گئے ہیں کہ ان کو خاموش کرایا گیا میاں نواز شریف کی جانب سے. حمزہ شہباز کی جو گفتگو ہوئی، جو ویڈیو لنک، وہ خبر بھی ہم نے سب سے پہلے بریک کی تھی، بلکہ آپ کے یوٹیوب چینل کے تک پہنچی، اور پھر مریم اورنگزیب نے مجھے اچھی خاصی اس کے اوپر سنائی بھی تھی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، لیکن کوئی بات نہیں، ہمارا کام ہے خبر دینا، وہ کرتے رہے. اب یہاں پہ جو ایک گیم اور ہوئی تھی مریم نواز کے حوالے سے، ایک شہباز شریف نے فیصلہ کیا. آزاد کشمیر کا جو پارلیمانی بورڈ تھا اس میں پہلے مریم نواز اور احسن اقبال شامل نہیں تھے. آخر اچھا یہاں پہ ایک اور ڈیولپمنٹ سن لیجئے. میں بھی کہتا ہوں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ بہن بھائی والا رشتہ ہے اب مریم نواز کا حمزہ کا. حمزہ نے ریکویسٹ کی کہ مریم کو آپ اس میں شامل کریں. پھر اس کا مطلب ہے حمزہ بورڈ ریکنسٹیٹیوٹ ہے، اور حمزہ جو ہے وہ مریم سے 2 قدم آگے ہیں. بورڈ ریکنسٹیٹیوٹ ہوا. احسن اقبال بھی ہے، حالانکہ پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں. احسن اقبال کا نام نہیں تھا، راجہ ظفر الحق کا نام تھا، جو کہ ایک بیچارے جن کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں ملا، اور اعزازی چیئرمین ہیں. اچھا، آصف کرمانی کا پہلے نام شامل تھا، اب نکال دیا گیا، حمزہ شہباز کے کہنے پہ نکال دیا گیا کہ وہ ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف جو ہے وہ کھیلتے ہیں. اب یہاں پہ جو مریم نواز کی آپ بات کر رہے ہیں نا، میں نے تو مختصر آپ کو جواب دے دیا کہ یہ ڈیولپمنٹس آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. ڈاکٹر عدنان کا یہاں پر آنا اور ان کا علاج کرنا، نئے ٹیسٹ ہونا، ٹھیک ہے، اس کی رپورٹس، کیونکہ ان کے ایشوز ہیں، انہوں نے خود بھی کہا تھا ایک چھوٹی سی سرجری انہوں نے کروانی. اور یہ خاموش بھی اسی وجہ سے. اب دیکھیں، ٹویٹ تو خاموش نہیں نہ ہو سکتا، ٹویٹ تو کر ہی سکتی نا، لیکن انہوں نے ٹویٹ کرنا بھی آج کل بیسیکلی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو حمزہ شہباز کے ساتھ ان کی کنفرنٹیشن ہوئی ہے، سب سے پہلے پارٹی کے اجلاس میں، پھر اس کے بعد آزاد کشمیر کا الیکشن، اس کے حوالے سے بورڈ کی کانسٹیٹیوشن، اور پھر ڈسکا کا جو الیکشن تھا اس کے حوالے سے ٹیم ساری حمزہ شہباز نے نئی بنا لی ہے. اور پھر ایک اور جو بات تھی کہ جو امریکن کونسلیٹ جنرل ہیں انہوں نے بھی باہر نکل کر ملاقات کی ہے جناب حمزہ شہباز سے. مریم نواز صاحبہ اتنے عرصے سے باہر پھر رہی ہیں، انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے کوئی ملاقات نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے بھی جو سائن مل رہے تھے، مریم صاحبہ نے یہ محسوس کیا، دیکھا کہ شاید حمزہ شہباز جو ہیں وہ زیادہ لیوریج لے جائیں گے، تو وہ ویسے بھی پھر خاموش ہو گئی ہوں گی. اور والد صاحب بھی اس وقت ایسے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو جس طریقے سے آئسولیشن میں چلی گئی ہے مسلم لیگ نون، اور یہ جو سینٹ کا جو انتخاب ہوا، پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت اگر پی ڈی ایم کو نقصان پہنچا ہے تو مریم نواز کی جو جارحانہ سیاست ہے اس کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے. اور خبر اس میں یہ بھی ہم پہلے بھی بریک کر چکے کہ انہوں نے اب یہ رابطے بلاول بھٹو زرداری کا ایک میسج چودھری منظور کے ذریعے دیا گیا ہے حمزہ شہباز کو، اور اس میسج میں کہا گیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو آئندہ سربراہی اجلاس ہو اس میں حمزہ شہباز بھی شامل ہوں. اچھا، ایک اور بات کی تصدیق ہو گئی صدیق ساجد صاحب کے، جس میں ایک جھوٹ بڑا پکڑا گیا مریم صاحبہ کا اور احسن اقبال صاحب کا اور رانا ثناء اللہ صاحب کا، کہ جی اگر آپ نے لیڈر آف دا اپوزیشن بنانا تھا یوسف رضا گیلانی کو تو آپ مانگ لیتے نواز شریف سے، تو وہ آپ کو یہ دے دیتے، چھوٹا سا تو عہدہ تھا. اب اسحاق ڈار صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ زرداری صاحب کا فون آیا تھا اور وہ یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں لیڈر آف دا اپوزیشن بنانے کے سلسلے میں بات کرنا چاہ رہے تھے نواز شریف صاحب سے. پر میں نے کہا زرداری صاحب سے کہ جناب یہ تو پی ڈی ایم کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ کون لیڈر آف دا اپوزیشن ہوگا، کون سینٹ چیئرمین، تو اب اس مرحلے پر میں اگر نواز شریف صاحب کو آپ کا یہ پیغام دوں یا ان سے ہم اس سے بات کریں تو یہ نامناسب ہوگا. اب اسحاق ڈار صاحب اتنے پاورفل تو ہے نہیں کہ وہ یہ فیصلہ اپنی مرضی سے کریں. ڈیفینیٹلی جس وقت زرداری صاحب بات کر رہے ہوں گے اور اسحاق ڈار صاحب انہیں جواب دے رہے ہوں گے تو نواز شریف صاحب سامنے بیٹھے ہوں گے، لیکن انہوں نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھی. اور یہاں پر جو لیڈران تھے نون لیگ کے، انہوں نے یہ کہا کہ وہ تو دے سکتے تھے، خیرات میں ہی دے دیتے لیڈر آف دا اپوزیشن کا عہدہ یوسف رضا گیلانی کو، اور وہ مانگ لیتے زرداری صاحب. تو اسحاق ڈار صاحب نے، ان کو ان سب باتوں کا پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو بات کہی اس نے مریم نواز صاحبہ کا کلیم، احسن اقبال صاحب کا کلیم اور دوسرے نون لیگی کے جو ان کے جو دعوے تھے اس کی انہوں نے دھجیاں اڑا دیں اور بالکل ان کو زیرو کر دیا. کیونکہ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے کیلبری فونٹ کا جھوٹ پکڑا گیا، ویسے ہی یہ نون لیگ کے قائدین کا جھوٹ پکڑا گیا.
देखें जी, नून लीग में जो ग्रुप बंदी है ना बहुत वाज़ेह है, और इनके सबसे बड़ा मसला नून लीग में ये है कि यहाँ पे हर शख्स लीडर समझता है अपने आप को, जिसकी वजह से इनकी जो फैसला साजी की जो कुव्वत है, अब यहाँ पे मियां नवाज शरीफ तो है नहीं, अब जगह जगह पे वो हर वक्त तो इनको फ़ोन कर नहीं सकते। शहबाज शरीफ वैसे जेल में है, हमजा शहबाज जो है वो अभी मामलात को कंट्रोल में अपने हाथ में वो ले रहे हैं, लेकिन वो अभी वो इतने एक्टिव नहीं है, क्योंकि वो चीज़ों को बड़ा सोच समझ के संभल कर जो है वो चल रहे हैं। लेकिन अलबत्ता उन्होंने ये काम शुरू किया कि ज़िला वाइज उन्होंने जो पार्टी के मरकज़ी रहनुमा या टिकट होल्डर या MP MNAs उनकी मीटिंग्स बुलाना शुरू कर दी हैं, और ख़ामोशी के साथ वो एक चीज़ हो गया। नंबर 1 उन्होंने कहा जी मैं अब PDM से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को मुतहर्रिक करने की तरफ ज़्यादा तवज्जो दूंगा, ये हमजा शहबाज ने कहा। ये भी एक चीज़ जो है वो आप नोट करें कि वो इन चीज़ों को भी देख रहे हैं। दूसरी बात जो आपने की ना अपोजिशन लीडर वाली, चूँकि इन सारी चीज़ों को मैं कवर करता आया था, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ये जो शाहिद खाकान अब्बासी के घर मीटिंग हुई थी उसमें नून लीग को ये अपोजिशन लीडर का अहदा देने का उस वक्त फैसला हुआ था, लेकिन उसको बाद में तब्दीली आई और पीपल्स पार्टी ने उसी दिन ही फैसला कर लिया था जब वो इलेक्शन हारे थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे। अब ये यहाँ पे नुकसान नून लीग और ये JUIF माल, बात है सारी माल की। मौलाना साहब को आज जो मुझे बताइए इस पे आप, अगर मैं माफ़ी चाहता हूँ आपकी बात को काट रहा हूँ, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उनसे ये कहा है कि आप सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए आप हमारे उम्मीदवार हैं, और 17 नून लीग के वोट हैं, 5 JUIF के वोट हैं, तो उनको ये टास्क दिया है कि आप दूसरी जमातों से रब्ता करें, हम भी रब्ता करते हैं, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं उनको हटाने के लिए मतलूबा नंबर जो हैं वो आप हासिल करें और हम आपके साथ हैं। वो मतलूबा नंबर अभी 27 तक पहुँचे हैं, और इन्होंने कहा जी, ये तो इन्होंने नहीं कहा कि हम यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाएंगे जो आज की मुलाकात है, ये इन्होंने कहा जी हम अलग से एक 27 लोगों का अपोजिशन का एक ग्रुप बनाएंगे, और उसमें PML जिस तरह आपने कह दिया 17 इनके 5 22 हो गए, PNP के 2 हैं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, 28 बनते हैं, बिल्कुल उनके 31 हैं उनके पास इस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी के पास। जो फिगर्स इस वक्त चल रहा है, बेशक बाप ने दिए या जिसने भी दिए हम उस पर नहीं जाते, लेकिन वो जो नोटिफाइड है वो अक्सरियत उनके पास है। अब यहाँ पर एक और डेवलपमेंट हुई अभी जब प्रोग्राम शुरू होने से पहले, इन्होंने ये कहा था आज इस मुलाकात में कि हम यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं मानते, तो समी साहब फोकल पर्सन मुकर्रर किया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नवीद कमर को। नवीद कमर का आपसे थोड़ी देर पहले जवाब आया है इनको दोनों को, और सब ये आप उसका हिस्सा है PDM का। आपस की लड़ाई देखिए, नवीद कमर ने कहा अगर यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं माना जाएगा तो फिर कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ को भी अपोजिशन लीडर नहीं माना जाएगा, और इसके फैसले के ऊपर हम उनकी हमायत करने के फैसले के ऊपर भी नज़रसानी करेंगे। ये भी यहाँ पे एक फिर नई चीज़ उन्होंने कहा कि ये अगर PDM की बजाय शख्सियात को या छोटी इन दो जमात मुसल्लत करने का बयान है नवीद कमर, तो कहा कि ये इत्तेहाद नहीं चल सकता, हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात इन्होंने कहा था कि पार्लिमानी कमेटी जो इंतखाबी इस्लाहात की है उसमें PDM के प्लेटफार्म से फैसला करेंगे। हुकूमत ने इनके इख्तलाफात का फ़ायदा उठाया, आज फ़ोन किया दोबारा, दूसरा टेलीफोन असद कैसर ने यूसुफ रज़ा गिलानी को दूसरी मरतबा फ़ोन किया और कहा कि इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी में अपने नाम दें और बताइए। उसने कहा हाँ ठीक है जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नवीद कमर को फोकल पर्सन बना दिया, हम खुद इंतखाबी इस्लाहात के हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। नून लीग क्या कहती है? नून लीग कहती है वो ज़िद्दी आदमी है, शायद खाकान अब्बासी, वो कहते हैं जी जब तक ये वज़ीर आज़म कायदे अवाम जो है वो हमें खुद नहीं कहते, हमारे साथ बैठते नहीं हैं, हम किसी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। हुकूमत का ये फैसला है कि हम अब PDM से बात नहीं करेंगे, अब एक एक जो अपोजिशन की जमात है उससे अलग अलग बात करेंगे। पीपल्स पार्टी अगर आ गई समी साहब, दूसरी बड़ी जमात है 57 सीटों के साथ, नून लीग ना भी आए, वो अगर JUIF ना भी आए, छोटी जमातों को साथ लेकर अगर पीपल्स पार्टी आकर उस पार्लिमानी कमेटी में बैठ जाती है वो नोटिफाई कर देगा स्पीकर। ये आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा, ये फिर वहाँ पर भी तकसीम है जो नून लीग। अच्छा, ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।